یہ بات کتنا پرامید کر دیتی ہے نا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں مشکل میں ڈالنے سے پہلے ہی جو ہے نا وہ ہماری تمام مشکلات سے ہمارے نکلنے کا وسیلہ پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں توڑتا ہی اس لیے ہے، حالات سے مجبور اور بے بس کرتا ہی اس لیے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم ساری دنیا سے اپنا دھیان ہٹا کے اپنا فوکس صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ لگا دیں، اور جتنا زیادہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف مڑیں گے، اپنی دعائیں اس سے مانگیں گے، اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ ہماری زندگی آسان اور بہترین ہوتی چلی جائے گی۔ وہ سب چیزیں جو ہمیں اللہ کی محبت سے دور کرتی ہیں، اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے محبت جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف بلانے کے لیے توڑتا ہے۔ شروع میں ہمیں ان سب چیزوں کے اوپر صبر کرنا بہت مشکل لگتا ہے کیونکہ ہم ان چیزوں سے آزمائے جانے کے عادی ہی نہیں ہوتے۔ پھر ہمیں بے پناہ محبت جو اللہ سے کرنی ہوتی ہے وہ ان چیزوں سے کر رہے ہوتے ہیں، تب ایسا لگتا ہے کہ جیسے دعائیں بھی بے بس ہو گئی ہیں۔ لیکن پھر جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے ویسے ویسے ہم اللہ کی طرف پلٹتے جاتے ہیں اور ہماری چیزیں بدلنے لگتی ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ مخالف حالات بھی ہمارے حق میں ہونے لگتے ہیں، اور دعائیں بھی ایسے لگتے ہیں جیسے یکدم ہی قبول ہونے لگی ہیں۔ تب یہ سمجھ میں آتی ہے کہ صبر تو بس اس راستے کا ایک حصہ تھا جو ہمیں ہماری پسندیدہ منزل تک واپس لے آیا ہے، وہ پسندیدہ منزل جو ہمیں ملتی ہے رب تعالیٰ سے جڑ جانے کے بعد۔ اور اس سارے ٹائم میں ہم بہت زیادہ اجر بھی کماتے ہیں، ہماری نیت اللہ کے لیے خالص ہو چکی ہوتی ہے، اور وہ سب اجر ملنے کا وقت تو ہمیں اللہ تعالیٰ ہی بتاتا ہے، لیکن یہ تمام مشکل حالات یہ ایکچولی ہمارے صبر کا امتحان ہوتے ہیں۔ ایسا امتحان جس کے بعد ہم کو سب کچھ ویسے ہی لوٹا دیا جاتا ہے جیسا کہ آپ سے لیا گیا ہوتا ہے۔ تو آپ اللہ کے لیے یہ صبر ضرور کر لیں، اللہ آپ کو دینے پر راضی ہو جائے گا، لیکن آپ اس کے بن کے تو دیکھیں۔ سب سے بہترین وسیلہ آپ کی دعا ہے، آپ کے دونوں ہاتھ ہیں۔ جب آپ اپنی مشکلات کا حل تلاش نہ کر سکیں تو اپنے دونوں ہاتھ اکٹھے جوڑ کر اللہ کے آگے پھیلائیں، اللہ آپ کے ہاتھوں کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ اللہ ہمیں جو ہے نا ہماری پسندیدہ چیز سے آزماتا ہے، اللہ ہمیں بے بس کر دیتا ہے اور پھر اپنے قریب کر لیتا ہے۔ اللہ ہمیں دنیا سے مایوس کر دیتا ہے تاکہ ہم اس پہ توکل کرنا سیکھیں۔ اللہ ہمیں لوگوں کے ہاتھوں اس لیے توڑتا ہے تاکہ ہم لوگوں سے اپنی وابستہ امیدیں توڑ کے، لوگوں سے توقعات توڑ کے ہم صرف اور صرف اللہ پہ بھروسہ، اللہ پہ توکل کر لیں، ہماری ہر امید صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہی جڑی رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حالات سے مجبور کر دیتا ہے تاکہ ہم سجدوں میں سکون تلاش کریں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہتر کو بہترین کر سکتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں بہتر سے ہٹا کر اور بہترین کی جستجو میں لگا دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے ہمیں وہ دیتا ہے جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں، اور وہ بھی دیتا ہے جو ہمارے لیے بیسٹ ہوتا ہے، یعنی ڈبل ڈبل فائدے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آزمائشوں سے گزار کر تو معجزوں تک لے کر آتا ہے۔ اگر کوئی چیز جو ہے وہ تقدیر پہ نہیں بھی لکھی ہوتی، پھر بھی اللہ تعالیٰ دعا کو اس حد تک لے کے جاتا ہے، ہماری دعاؤں میں وہ شدت دیتا ہے کہ جب ہم دعا کرتے چلے جاتے ہیں تو ہم اپنی تقدیر کو بدلتا دیکھتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں دعا کی توفیق دے دیتا ہے اور دعا کو جو ہے وہ ہمارے مقدر کا حصہ بنا دیتا ہے، تو قبولیت کے معجزے جلد ہی ہونے لگتے ہیں، اور یہ دعا ہی ہے جس نے نبیوں کی زندگیوں کو بدلا، تو یہ دعا ہی ہماری زندگیوں کو بھی کامیابیوں سے نوازے گی۔ جتنا اللہ پہ یقین ہوگا اتنی ہی جلدی معجزے ہونے لگ جائیں گے۔